کہ صرف انسان ہونا ادھر تھا. اگر کوئی اس وقت کوئی جانور بھی کسی تکلیف میں ہوتا نا اور وہاں سے گزر رہے ہوتے تو میں اور میرے میاں ہم ایسی ہی نیچر کے ہیں کہ ہم ہیلپ ہی کرتے اس بیچارے کی بھی. لیکن یہ تو ایک انسان تھا نا, یہ تو ایک بچہ تھا, وہ ہمارے بچوں جیسا بچہ تھا, تو ہم اس کے لیے ایفرٹ ہم نے کی ہے. اور اس وقت ہم بھول گئے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارے اپنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایف ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان سید زہیب بخاری. ناظرین, گزشتہ 2 سے 3 روز سے ایک ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت ہی وائرل ہے, جس میں انسانیت کی ایک اعلیٰ مثال اس میں دیکھی جا سکتی ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے روپ میں 2 فرشتے جو ہیں ایک بچے کی جان بچانے میں مصروف ہیں. اور ویڈیو میں واضح طور پہ یہ بھی سنا جا سکتا ہے کہ اس بچے کی جو والدہ ہے وہ چیخو پکار کر رہی ہوتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ماہر امراض کینسر ڈاکٹر قرۃ العین ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ پیش کیسے آیا؟ جب آپ وہاں پہنچے اور بھی لوگ وہاں پر جان بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے, تو جب آپ پہنچے تو آپ کو کس طرح کا انوائرمنٹ وہاں پر ملا اور چیخو پکار کے ایک عالم تھا وہاں پر؟ سر ایسے تھا کہ ہم لوگ نلتر ویلی کی سیر پہ نکلے تھے. وہاں پہ جھیلیں ہیں, سترنگی جھیل سے ہم اوپر کی طرف ٹریول کر رہے تھے بلو لیک کی جانب. تو چڑھائی تھی تھوڑا, تو ہمیں تھوڑی سی وہ ماحول میں تھوڑا سا نظر آیا کہ کوئی بچی بھاگتی ہوئی ہمیں نظر آئی. تو میں نے اس وقت نوٹس نہیں کیا, میں نے کہا شاید ویسے ہی ہے. لیکن تھوڑی دیر جانے کے بعد جیپ کے ڈرائیور نے کہا کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ لگ رہا ہے. اسٹار آگے ہی بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ, اور کیسر عباس صابر صاحب ہمارے ساتھ تھے, سفر نامہ نگار ہیں. بیسکلی ہم ان کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے اس پہ سفر نامہ لکھنا تھا نلتر پہ. تو ہم بہرحال وہ تینوں ہی افراد نیچے اترے. انہوں نے تھوڑی دیر مجھے یہی آواز آئی کہ آپ ادھر آؤ, آپ کی مدد کی ضرورت ہے نا. میں جب اتر کے جائی تو میں نے یہی دیکھا تھا کہ کوئی انہوں نے بچے کو یا جو بھی باڈی تھی اس کو نکالا ہوا تھا, پانی سے نکال رہے تھے یا نکال چکے تھے اور رو دھو رہے تھے اس کے اوپر بیٹھے. تو اسٹار نے وہاں سے چلا کے کہا کہ بھائی آپ اوپر لے آئیں. ہم خاصی اونچائی پہ تھے, تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں بچے کو. تو وہ پھر بھاگتے ہوئے اوپر لے کر آئے. تو جب میں نے دیکھا بچے کو تو اس وقت بچے کا بالکل وائٹلز نہیں تھے, اس کی پلس نہیں تھی, اس کا ہارٹ نہیں چل رہا تھا, بالکل بچہ جیسے بے جان چیز ہوتی ہے. آئیز اس کی بالکل اپرول ہوئی تھیں اور اس کے دانت ایسے بالکل بھنچے ہوئے تھے, منہ سے جھاگ نکلی ہوئی تھی, جیسے مطلب ایک بے جان چیز آپ دیکھتے ہیں. پھر میں نے سار کو اسی وقت کہا, میں نے کہا ہم CPR اسٹارٹ کرتے ہیں, میں چیسٹ پہ کمپریشنز دوں گی, آپ جو ہے وہ ماؤتھ ٹو ماؤتھ جو ہے نا بریتھ کیجیے گا. تو انہوں نے اس کو فالو کیا. میں نے پھر چیسٹ کمپریشن شروع کیے. 3 سے 4 منٹ تک تو بچے کا کوئی رسپانس نہیں تھا. لیکن پھر ایک انہوں نے ایسا بریدنگ پیٹرن تھا, ایک ایسا بریتھ گیا اندر اس کے کہ لنگس جو ہے ایکسپینڈ کیے. میرے ہاتھ کو پتہ چلا کہ یہ لنگز ایکسپینڈ ہوئے ہیں. تو دین میں آئی ریئلائز کہ تھوڑی سی ایفرٹ اور کریں گے تو یہ بچہ جو ہے وہ واپس آ جائے گا. اور وہی ہوا. تھوڑی دیر بعد پہلے اس کی فنگر موو کی, اس کی آنکھیں جو رکی ہوئی تھیں وہ تھوڑا فلیکر ہوا آئی بال اس کا, اور پھر اس کے بعد بچے نے تھوڑی سی اریٹیبلٹی دکھائی. اور تھوڑی دیر بعد آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح سے پھر وہ اٹھ کے بیٹھا ہمارے CPR کی وجہ سے. اچھا میڈم, بہت سے لوگ ہیں وہ جاتے تو ہیں, سیاحتی مقام پر جاتے تو ہیں, لیکن ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی. اسپیشلی ہم ویلی کی بات کریں, وہ شاید اس کو ویڈیوز بنانے کے لیے یا پھر جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتی ہیں ہماری سوسائٹی میں کتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ اب جو ٹورسٹ ہیں ان کو اس چیز کی آگاہی دینا, اس چیز کو اویئر کرنا تھرو سوشل میڈیا جو بھی پلیٹ فارم ہے؟ بالکل بہت ضروری ہے یہ بات. اسپیشلی مطلب میرے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ ندی نالوں کے قریب رہتے ہیں, دریاؤں کے جھیلوں کے قریب رہتے ہیں اور تیرنا نہیں آتا. یہ بڑی ایک حیرانی کی بات ہے. تیرنا تو آنا چاہیے کیونکہ آپ ایک ایسے ایریا میں رہتے ہو جہاں پہ آپ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ فرسٹ ایڈ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. وہ بہت ہی ریموٹ ایریا تھا جہاں ہم گئے تھے نا, ادھر سگنلز بھی نہیں تھے. 2 دن تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلا ہوا ہے. تو ادھر تو کوئی مواصلات کا نظام نہیں ہے. پیغام رسانی کیسے ہو جب موبائلز ہی نہیں چل رہے ہیں. وہ وہی طریقہ ہے کہ جیپس جا رہی ہیں تو وہ ایک ڈرائیور دوسرے ڈرائیور کو بتاتے اس طرح سے میسج کنوے ہوتا ہے. یعنی وہاں پہ آپ کی کوئی ہیلپنگ ایڈ بھی نہیں پہنچ سکتی اگر وہ کوئی پہنچنا بھی چاہے تو. یہ بھی وہاں پہ ڈیفیکلٹی ہے. اس طرح کے ایریاز میں بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ لوگوں کو فرسٹ ایڈ مینجمنٹ آنی چاہیے. اور فرسٹ ایڈ مینجمنٹ دینے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری بالکل نہیں ہوتا. اس کے لیے تھوڑے کامن چیزیں ہیں اور ایسی چیزیں
چیزیں ہیں جو اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل پرسنز آپ کو سمجھائیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے CPR ہے, یہ ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو, اور دوسری ایک بڑی حیران کن سی بات ہے, ہم نے کتنی فلموں میں دیکھا ہے کہ وہ ڈوبتے ہوئے کو بچاتے ہیں تو اس کو CPR کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے نا, یہ کتنی کامن پریکٹس ہے, اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جیسے انہوں نے بھی لواحقین نے نکالا اور رونا شروع کر دیا اس کو ڈیڈ سمجھ کے. وہ تو یہ معاملہ ہو گیا تھا نا کہ جس وقت آپ لوگوں نے چیخو پکار کا ایک عالم تھا, ان کی والدہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اب معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور تمام ایک ان کے اوپر قیامت سے وہ ہوئی پڑی تھی. لیکن آپ نے ضرور کہا کہ یہ اب ہمارے بہت امپورٹنٹ آ چکی ہے کہ اس میٹرس کو ہمیں اسٹوڈنٹس کے تھرو یعنی اہتمام کو بڑھانا چاہیے. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا, جب آپ بچوں کو پش کر رہی تھی اور جب آپ کو پتہ چلا کہ اب بچے کے اندر جان آنا اسٹارٹ ہو گئی, تو اس وقت آپ کا کیا ایک ہوتا ہے کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ اس طرح کا کارنامہ سر انجام ہے, تو اس وقت آپ کا کیا ایک کانسیپٹ ہے؟ سر اس وقت تو میری فیلنگ بالکل اس طرح کی تھی نہیں. میں تو صرف اس وقت بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ میں نے ان کو یہی بولا کہ سر اور ایفرٹ کرنی ہے, یہ ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں. اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی تھا, اور مجھے یہ اس وقت یقین مانیے مجھے اس چیز کی ریئلائزیشن نہیں تھی کہ میں کوئی پتنی کو بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہوں. مجھے یہ, کیونکہ میں تو ڈاکٹر ہوں نا, میرا تو کام ہے یہ, میرے لیے تو شاید دس از روٹین کہ ایک پیشنٹ ہے وہ اس کو ضرورت ہے کہ ڈاکٹر اس کو دیکھے, اس کو ٹریٹ کرے. میں نے وہی کیا جو میرے پیشے کا تقاضا تھا, میں نے وہی ریفلیکسز یوز کیے. اگر جیسے میں کسی ایمرجنسی میں کھڑی ہوں, میری ڈیوٹی ایمرجنسی میں, اور وہاں پہ کوئی پیشنٹ آیا, میں اس کو ڈیل کروں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ دس از ریئل لائف ایکسپیرینس ان اے وے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, راستے میں حادثہ ہوا, آپ کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں, آپ صرف اپنے ہاتھوں سے کام لیتے ہوئے اس کی نبض دیکھ رہے ہیں, اس کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, یا اپنے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ زندگی کے رمق ہے یا نہیں ہے, اور بغیر کسی ٹول کے وہ ماؤتھ سے بریدنگ دے رہے ہیں, جو کہ میرے خیال میں عام طور پر ڈاکٹرز بھی شاید بہت مشکل سے کرتے ہیں. تو یہ ہوتی تو ہے, اس میں مشکلیں تو ہیں, لیکن اس وقت کوئی بھی ہوتا اور اگر اس کو یہ چیزیں جیسے ہماری طرح معلوم ہوتی, تو میرا یہ خیال ہے جو بھی انسانی ہمدردی جس کے اندر ہے, جس کے اندر دل ہے, وہ میرے خیال میں یہ ایکٹیویٹی ضرور کرتا ہے. ہمارے علاوہ بھی کوئی ہوتا تو جی بالکل ضرور اسے کرنا چاہیے. اچھا میڈم, جب ویڈیو وائرل ہو گئی جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا پہ پھیلا اور بہت لوگوں کے اچھے رسپانس ہے, تو آپ کے جو کولیگس تھے, آپ کے فرینڈس تھے, اسپیشلی ملتان کے لوگ, ان کا کس طرح کا رسپانس تھا؟ ضرور کالس بھی آ رہی ہوں گی اور آپ بڑا اس طرح کے معاملات ہوں گے. بہت اچھا تھا وہ تو. مجھے تو کہتے تھے کہ یو آر پراؤڈ آف ڈاکٹرس کمیونٹی, کیونکہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹرس کے حوالے سے کیسے لوگوں کے جو ہیں وہ آج کل ویوز ہیں, اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں. تو میرے جو کولیگز ہیں, میں بیسکلی نشتر کی گریجویٹ ہوں, تو نشتیرینز آل اوور دا ورلڈ ہے نا, بہت سے ممالک میں, تو مجھے ہر جگہ سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا, اور جو مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے وہ مجھ سے پوچھے تھے بھائی از اٹ یو, یا آپ ہی ہو, اور مجھے مطلب سب نے یہی کہا کہ ہمیں تم پہ فخر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کے اساتذہ آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو فخر ہے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. میرے جو پروفیسرس تھے, جو میرے پڑھانے والے تھے, ان سب نے مجھے کال کی. مجھے جو آج بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں, ہمارے بڑے بڑے نام ہیں, ان سب کی مجھے کالز آئیں, اور واٹس ایپ ہی آئے گی نا. تو ہمیں بس اتنا ہی, اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ہمیں آئندہ موقع ملے گا. میں مطلب اگزامپل ویسے دینا نہیں چاہتی, لیکن تھوڑا سا شاید بتانے کے لیے ضروری ہے. صرف انسان ہونا ادھر تھا. اگر کوئی اس وقت کوئی جانور بھی کسی تکلیف میں ہوتا نا اور وہاں سے گزر رہے ہوتے, تو میں اور میرے میاں ہم ایسی ہی نیچر کے ہیں کہ ہم ہیلپ ہی کرتے اس بیچارے کی بھی. لیکن یہ تو ایک انسان تھا نا, یہ تو ایک بچہ تھا, وہ ہمارے بچوں جیسا بچہ تھا, تو ہم اس کے لیے ایفرٹ ہم نے کی ہے. اور اس وقت ہم بھول گئے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارے اپنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اچھا میڈم, ان فیملی کی طرف سے کوئی کانٹیکٹ کیا گیا آپ سے, یا اس وقت ان کے آپ کے ساتھ کس طرح کے جذبات تھے, اس فیملی جو بچہ اس طرح کے کوئی ہوا ایشو؟ اچھا سر, اس میں نا لینگویج بیریئر ضرور تھا. ان کی لینگویج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, ہماری ان کو سمجھ نہیں آتی. میں ان کو اشاروں میں سمجھا رہی تھی کہ اس کے کپڑے اتار کے اب اس کو ریپ اپ کرو, اس کو میں نے کہا گرم کرو, اس کو آگ کے پاس لے کے جاؤ. تو لیکن وہ اماں جو تھیں جن کو ہم نے ہینڈ اوور کیا تھا, اس کے ایکسپریشنز بہت سافٹ تھے, اور اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ گیا ہے. وہ بچی جو جس کی آپ کو آواز بہت زیادہ آ رہی ہے, وہ ایک بڑی ینگ سی بچی تھی, اور اس نے بتایا تھا اپنی ٹوٹی پھوٹی لینگویج میں, جو ہمیں سمجھ آیا کہ وہ شاید اس کا دیور تھا جو بچہ ہے, ہاں جو بچ گیا تھا, سیو ہو گیا تھا. تو وہ بہت زیادہ, وہ ایک دم سے کول اینڈ کام, اور وہ حیران ہو کے دیکھ رہی تھی. ان کے ایکسپریشنز تھینکنگ والے ہی تھے, تھینک لیس تو بالکل بھی نہیں تھے. ایون دوسرا بچہ جو سروائیو نہیں کر پایا, اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں وہاں پہ کوئی نیگیٹو ریمارکس نہیں دیے, کوئی نیگیٹو ایکشن نہیں دیا.
اور وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہی گئے ہیں. اور رات تک تو پوری نلتر کی وادی میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی. ہمارے ہوٹل میں پہنچنے سے پہلے وہاں پر بات پہنچ چکی تھی, یہ جیپوں والوں نے پہنچا دی تھی. ہم جب گئے تو وہ پوچھ رہے تھے وہ ملتان کی کون سی ڈاکٹر ہے جس نے بچے کی جان بچائی ہے. انہوں نے تب بھی یہ نہیں کہا کہ وہ دوسرا بچہ نہیں بچ سکا, وہ یہی کہتے رہے کہ بچے کی جان بچائی ہے وہ. تو یہ ایک پازیٹیو جیسچر تھا ان کی طرف سے. ایگزیکٹلی. اچھا میڈم, لاسٹ میں بتائیے گا ہیلتھ ریفارمس کتنی امپورٹنٹ ہیں, اسپیشلی یہ ویسٹرن شمالی علاقہ جاتا ہے جہاں پر لوگوں کے پاس کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, نو کنسیپٹ. اس حوالے سے وادیاں ہیں اور جب کلائم کرتے ہیں پہاڑوں کی طرف تو کتنی ریفارمس کی ضرورت ہے کہ ہم عملہ کھڑا کرنا چاہیے یا اس طرح کے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ میرے اس میں سب کے نا انڈیویجول ذمہ داری ہے. جو وزٹ کرنے جا رہے ہیں ٹورسٹ ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے, جو وہاں پر ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں نا جب ہم کسی ہلی ایریا پہ جاتے ہیں ہماری گاڑی کو بھی چیک کیا جا رہا ہوتا ہے, ٹائر صحیح چل رہے ہیں, اسپیڈ یہ رکھنی ہے, ایسے ہوتا ہے نا. پامفلٹس دیے جاتے ہیں ہمیں, میپس ہوتے ہیں ہمیں دیے جاتے ہیں, ٹورسٹ گائیڈ ہوتی ہے کہ ہاں آپ یہاں سے یوں کریں, سارا کچھ ہے. تو آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں, فرسٹ ایڈ کی پکٹوریل آپ چھوٹی سی بکلیٹ بھی ساتھ دیں. آپ کہیں وہ جگہ جگہ اسٹالس کے اوپر رکھی ہوئی ہو کہ بھئی اگر آپ اونچائی سے گر جائیں حادثہ پیش آ جائے, اس وقت سی پی آر کی امپورٹنس ختم ہے, اس وقت کچھ اور کرنا ہوتا ہے. اور وہاں پہ ہیلی ایریاز ہیں, یہ کامن ہے وہاں پہ مسئلہ کہ جو جائے گا اگر سپوز وہ اونچائی سے گر گیا اور وہ اس وقت زندہ ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں لوگ, حالانکہ نہیں کرنا ہوتا. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں اونچائی پہ جانے سے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کا پریشر ہیڈ ایک شروع ہو جاتے ہیں, ان کا آکسیجن لیول کم ہوتا ہے, وہ فینٹ ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہیں. ان شارٹ یہ کہ سب کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز الگ ڈفرینٹ ہے. اس کے بارے میں ان کو سکھانا ہے, چھوٹے چھوٹے بکلیٹس بنائیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایشو ہو جائیں تو سب سے اچھی بات ہے. ٹورزم ڈپارٹمنٹ یہ کام کرے, سب سے اچھی بات ہے. ہیلتھ والوں سے مشورہ کر کے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ فرسٹ ایڈ مینجمنٹ کو ہمارے بیسک ایجوکیشن کا حصہ بنایا جائے, اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اس کا حصہ بنانا اب بہت ہی ضروری ہے, بلکہ ناگزیر ہو چکا ہے. اسرار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. اسرار صاحب, کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے گا؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں تھا, کیونکہ ہماری منزل جو تھی وہ شوگران تھی اور رستے میں ہی میری بات ہوئی اسلام آباد کیسر آباد صابر سے. انہوں نے کہا جی میں نلتر جا رہا ہوں, بک لکھنی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, نئی جگہ ہم بھی چلتے ہیں. تو پھر ہم ناران جا کے اکٹھے ہوئے اور اگلے دن ہم سفر کے لیے نکلے. اور پھر ہم بھی نلتر ویلی, وہ ایسی ویلی کہ نگر سے اوپر آپ جائیں تو تقریباً 14-15 ہزار فٹ کی بلندی ہے. وہاں پر آف روڈ ہے سارے کا سارا. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر صرف جیپ 4x4 کے علاوہ کوئی نہیں جاتی. وہاں پر کسی قسم کا نیٹ ورک کوئی نہیں ہے, کسی موبائل کا نیٹ ورک نہیں ہے. یہ جو پانی تھا ندی کا بھی اور جھیلوں کا بھی, ایک گلیشیئر کا پانی تھا ٹھنڈا. اور وہاں پر جب ہم گزرے ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, اور ود ان سیکنڈ سارا کچھ ہوا, اور ود ان سیکنڈ ہم نے رسپانس کیا. ود ان سیکنڈز آپ نے رسپانس کیا. اچھا, اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے جب میڈم بھی آپ کے ساتھ تھی اور میڈم آپ کو انسٹرکشن دے رہی تھی آپ اس طرح پوش کریں, کیونکہ آپ کے لیے ایک نیا کام تھا اور جب آپ نے اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ جی ایسا ہے کہ نیا کام بالکل نہیں تھا, کیونکہ ایز اے میڈیا پرسن میں 18 سال سے ریڈیو کو ہیڈ کرتا ہوں. ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں, انٹرنیشنل بہت سارے ادارے ہیں جنہوں نے CPR سکھایا ہمیں, اور میں یہ سیکھ چکا ہوں. لیکن اس وقت مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں نے سیکھا ہوا ہے. اس وقت صرف یہی فوکس تھا کہ ہم نے زندگی بچانی ہے, اور جیسے جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں ان کی کمانڈ پہ میں عمل کر رہا تھا. ٹھیک ہے, ان کی کمانڈ پر آپ عمل کر رہے تھے. آپ ایک FM سے بھی جڑے ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو اور FMs کے تھرو کتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے اس طرح کی ایجوکیشنز لوگوں تک پہنچانا؟ یقیناً لاکھوں لوگ آپ کی آواز سنتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی آواز کو کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے؟ بالکل جی, جیسے آپ دیکھیں سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا بہت اچھا جو ہم نے یوز دیکھا کہ دنوں میں یہ بات پھیل گئی, لوگوں تک پہنچی, لوگوں میں اویئرنیس آئی. اویئرنیس تو ضرور پہنچا سکتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ کسی اچھے ادارے سے اچھے ٹرینرز اس کو سکھائیں جن کو پتہ ہو, دیکھ کے کوئی نہ کرے. ٹرائی بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی ٹیکنیکس ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جس کا کام اسی کو سانجھے, لیکن اس طرح کی ایجوکیشن کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اب ایڈ کرنا ایک یہ ناگزیر ہو چکا ہے. ڈاکٹر قرۃ العین صاحب کی بھی آپ نے باتیں سنی, ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ ضرور تھا, لیکن یہ انسانیت کی ایک بے لازوال ایک مثال تھی جو ہمارے سامنے تھی. اور میڈیا پر جس طرح یہ جنگل کی آگ کی طرح پہلے وہ بھی ہمارے سامنے تھی. ان دونوں انسان نما فرشتوں کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس باکس آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اپنے میزبان سید زہیب بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.